بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 52 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم دو عنوانات پڑھیں گے۔ پہلا عنوان ہے نبذۃ من ذکر الحجاج، جبکہ دوسرا عنوان ہے رب اخ لم تلدہ امک۔ نبذۃ من ذکر الحجاج، حجاج کا مختصر سا تذکرہ، اور جبکہ رب اخ لم تلدہ کا مطلب ہے بہت سے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو تمہاری ماں کے بطن سے نہیں ہوتے، انہیں تمہاری ماں نے نہیں جنا ہوتا۔ نبذۃ من ذکر الحجاج یقال ان الحجاج بعد قتل ابن الزبیر ذهب الى المدینة وعلى وجهه لسام فرأى شيخا خارجا من المدينة فسأله عن حال أهل المدينة فقال شر حال قتل ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتله قال الفاجر اللعين الحجاج عليه لعائن الله ورسله من قليل المراقبة لله فغضب الحجاج غضبا شديدا ثم قال أيها الشيخ أتعرف الحجاج إذا رأيته قال نعم ولا عرفه الله خيرا ولا وقاه زيرا فكشف الحجاج اللسام عن وجهه وقال ستعلم الآن إذا سال دمك الساعة فلما تحقق الشيخ أنه الحجاج قال إن هذا لهو العجب يا حجاج أنا فلان أسرع من الجنون في كل يوم 5 مرات فقال الحجاج اذهب لا شفى الله إلا بعد من جنونه ولا عافاه لا شفاه الأبعد من جنونه ولا عافاه وخلوص هذا من يد الحجاج من العجب لأن إقدامه على القتل ومبادرته إليه أمر لم ينقل مثله عن أحد وكان يخبر عن نفسه ويقول إن أكبر لذاته سفك الدماء قال بعضهم والأصل في ذلك أنه لما ولد لم يقبل ثديا فتصور لهم إبليس في صورة الحارث بن كلدة طبيب العرب وقال اذبحوا له تيسا أسودا وألقوه من دمه وأطلوا به وجهه ففعلوا به ذلك فقبل ثدي أمه وذكر أنه أتي إليه بامرأة من الخوارج فجعل يكلمها وهي لا تنظر إليه ولا ترد عليه كلاما فقال لها بعض أعوانه يكلمك الأمير وأنت معرضة فقال إني أستحي أن أنظر إلى من لا ينظر الله إليه فأمر بها فقتلت وقد أحصي الذي قتل بين يديه صبرا فبلغ 120,000 نبذۃ من ذکر الحجاج، حجاج کا مختصر سا تذکرہ۔ یقال ان الحجاج بعد قتل ابن الزبیر ذهب الى المدینة، بیان کیا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے بعد مدینہ آیا، وعلی وجہہ لسام، اس حال میں کہ اس کے چہرے پر نقاب تھی، فرآ شیخا خارجا من المدینہ، تو اس نے مدینے کے باہر ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، فسألہ عن حال اہل المدینہ، اور اس سے اہل مدینہ کی حالت دریافت کی، فقال شر حال، تو اس بوڑھے نے کہا برا حال ہے، قتل ابن حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ قال من قتلہ، حجاج نے پوچھا انہیں کس نے قتل کیا؟ قال الفاجر اللعین الحجاج، تو بوڑھے نے کہا فاسق و فاجر ملعون حجاج نے، علیہ لعائن اللہ ورسولہ من قلیل المراقبۃ للہ، اس پر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی لعنتیں ہوں، قلیل المراقبۃ للہ، اسے اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ فغضب الحجاج غضبا شدیدا، تو حجاج بہت ناراض ہوا، غضبناک ہوا، ثم قال، اور پھر کہنے لگا ایھا الشیخ، اے بوڑھے، اتعرف الحجاج اذا رأیتہ، کیا تو حجاج کو پہچان لے گا اگر تو اسے دیکھ لے؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں، ولا عرفہ اللہ خیرا ولا وقاہ زیرا، اور اللہ اسے خیر سے آشنا نہ فرمائے اور نہ اسے نقصان سے بچائے۔ فکشف الحجاج اللسام عن وجہہ، پھر حجاج نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا، وقال، اور کہا ستعلم الآن اذا سال دمک الساعة،
تجھے پتہ چل جائے گا جب تیرا خون ابھی بہے گا۔ فلما تحقق الشیخ، جب بوڑھے کے سامنے یہ بات کھل گئی، انہ الحجاج، کہ وہی حجاج ہے، قال، تو کہنے لگا، ان ھذا لہو العجب، اے حجاج یہ بڑے تعجب کی بات ہے، انا فلان اسرع من الجنون فی کل یوم 5 مرات، میں فلاں ہوں، مجھے جنون کی وجہ سے روزانہ 5 مرتبہ مرگی آتی ہے۔ فقال الحجاج، تو حجاج نے کہا، اذهب لا شف اللہ الابعد من جنونہ، لا شف اللہ الا بعد من جنونہ، اذهب جا، دتکارے ہوئے کو اس کے جنون سے اللہ شفا نہ دے، ولا عافاہ، اور نہیں اسے عافیت بخشے۔ الابعد ہو دتکارا ہوا اللہ کی رحمت سے بعید، یا الا بعد من جنونہ، یعنی جنون لاحق ہونے کے بعد اللہ اس کو شفا نہ دے۔ جا دتکارے ہوئے کو اللہ شفا نہ دے اور نہیں اسے عافیت بخشے۔ وخلوص ھذا من ید الحجاج من العجب، اور اس بوڑھے شخص کا حجاج کے ہاتھ سے بچ نکلنا باعث تعجب ہے، لأن اقدامه على القتل ومبادرته الیہ امر لم ينقل مثلہ عن احد، اس لیے کہ حجاج کے قتل پر اقدام اور اس کا قتل کی جانب سبقت کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ اس جیسی چیز کسی اور سے منقول نہیں ہے۔ وَكَانَ يُخْبِرُ عَن نَفْسِهِ، اور وہ اپنے بارے میں بتلاتا تھا، وَيَقُولُ، اور کہتا تھا، ان اکبر لذاتہ سفک الدماء، کہ اس کی لذیذ ترین چیز خون ریزی ہے، خون بہانا ہے۔ قال بعضهم، بعض کا کہنا ہے، والاصل فی ذالک، کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے، لما ولدا، کہ جب حجاج پیدا ہوا، لم يقبل صدیا، اس نے کسی پستان کو منہ نہیں لگایا، فتصور لهم ابلیس فی صورت الحارث بن کلدہ طبیب العرب، تو ان کے سامنے ابلیس عرب کے مشہور طبیب حارث بن کلدہ کی شکل میں آیا، وقال، اور کہنے لگا، اذبحوا له تیسا اسودا، اس کے لیے کالا بکرا ذبح کرو اور اس کا خون اسے چٹاؤ، واطلوا به وجهه، اور وہ خون اس کے چہرے پر مل دو، ففعلوا به ذلك، تو گھر والوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، فقبل ثدی امہ، تو اس نے اپنی ماں کے پستان کو قبول کر لیا۔ وذکر انہ، اور یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ انہ اتی الیہ بامرأۃ من الخوارج، کہ ایک خارجی عورت اس کے پاس لائی گئی، فجعل یکلمها، تو حجاج اس سے گفتگو کرنے لگا، وہی لا تنظر الیہ، اور وہ عورت اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتی تھی، ولا ترد علیہ کلاما، اور نہیں اس کی بات کا جواب دیتی تھی۔ فقال لها بعض اعوانہ، تو حجاج کے بعض خدام اور مددگاروں نے اس سے کہا، یکلمک الامیر وانت معرضۃ، خلیفہ تم سے بات کر رہے ہیں اور تم اعراض کر رہی ہو۔ فقالت، تو اس عورت نے کہا، انی استحی ان انظر الی من لا ينظر اللہ الیہ، مجھے شرم و حیا آتی ہے کہ میں ایسے شخص کی طرف دیکھوں جس کی طرف اللہ رب العزت نہیں دیکھتا۔ فامر بها، تو حجاج نے اس کے بارے میں حکم دیا، فقتلت، اسے قتل کر دیا گیا۔ وقد احصى الذی قتل بین یدیہ صبرا، حجاج کے ہاتھوں ظلماً قتل کیے جانے والوں کو شمار کیا گیا، فبلغ 120,000، تو ان کی تعداد 1,20,000 کو پہنچی۔ حل لغات، نبذۃ، شے کا حصہ، ٹکڑا، گوشہ کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع نبذ آتی ہے۔ نبذ ینبذ نبذا، الشیء صلہ ہو پھینک دینا، العہد ہو تو توڑ دینا۔ الحجاج، یہ مشہور ظالم کا نام ہے، اس کی کنیت ابو محمد اور باپ کا نام یوسف ہے۔ 45 ہجری میں یہ اس کے کچھ بعد پیدا ہوا۔ عبد الملک بن مروان کی جانب سے عراق اور خراسان کا گورنر تھا۔ عبد الملک کی وفات کے بعد جب ولید بن عبد الملک ولی عہد ہوا تو اس نے بھی اس کو مذکورہ بالا عہدے پر برقرار رکھا۔ حجاج کی ستم ظرفی اور خون ریزی کے واقعات عجائبات عالم میں سے ایک ہیں۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے 1,20,000 مسلمانوں کو اپنی حکومت کے زمانے میں ظلماً قتل کرایا، جبکہ لڑائیوں کے مقتولین اس کے علاوہ ہیں، اور وہ خود کہا کرتا تھا کہ میرے نزدیک لذیذ ترین چیز خون ریزی ہے۔ ابن الزبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام مشہور صحابی ہیں۔ ان کی ماں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان کے باپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ ہجرت کے بعد یہودیوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے ایسا منتر کر دیا ہے کہ مہاجرین کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ حسن اتفاق
کہ 6 ماہ تک ایسا ہی ہوا، مگر سال کے اندر عبداللہ پیدا ہوئے تو صحابہ نے فرط مسرت میں نعرہ بلند کیا۔ پیدائش کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے گئے، آپ نے کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالی اور دعائے خیر کی۔ ان کی شہادت حجاج کے لشکر کے ہاتھوں مکہ معظمہ حرم کے اندر جمادی الاولی سن 73 ہجری میں ہوئی۔ لسامن اس کی جمع لسمن، نقاب، ڈھال وغیرہ۔ تو حواری حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حواری رسول کہا جاتا تھا، یہ ان کے بیٹے تھے۔ لعائن لعنت کی جمع ہے خلاف القیاس۔ من قلیل المراقبۃ للہ، من تعلیلیہ ہے اور محذوف سے متعلق ہے، زیر ضرر نقصان۔ اسرعو مرگی ہونا، سرع یسرع سرعا مجہول الاستعمال ہے، مرگی ہونا۔ عافا یعافی معافاتا عافیت دینا، سفک یسفک سفکا خون بہانا۔ صدیا صدیون اس کی جمع سدیون آتی ہے پستان۔ تیسن تیسن اس کی جمع تیوسن آتی ہے بکرا نر ہرن۔ اطلوہ اطلا یطلی اطلاعا باب افعال سے لیپ لگانا ملنا۔ حارث بن کلدہ، حارث بن کلدہ بن حلاج بن ابی سلمہ بن عبد العزیز، یہ جاہلی دور کا مشہور طبیب ہے۔ اس کا نظریہ تھا کہ ہر مرض کی دوا بھوکا رہنا ہے۔ العاقن العق یلعق العاقن چٹانا، لعق یلعق لعقا لعقتا چاٹنا، لعقا چمچہ بھر چیز، لعوقن ہر وہ چیز جو چٹائی جا سکے، ملعقا چمچہ اس کی جمع ملاعق آتی ہے۔ اطلوہ اطلا یطلی اطلاعا، طلا یطلی طلیا ملنا، لیپ لگانا۔ اعوان عون کی جمع ہے مددگار۔ اس سبق کے اندر حجاج بن یوسف کی شقاوت قلبی اور مخلوق خدا پر اس کے ظلم و ستم کرنے کا واقعہ مذکور ہے۔ حجاج کی ستم رسانی اور خون ریزی کے واقعات دنیا کے عجائبات میں سے ہیں۔ عنوان نمبر 2، رب اخ لم تلدہ امک۔ اتفق انه كان شاعر من العجم يعرف بالغساني وفد على احمد بن مروان وكانت عادته اذا وفد عليه يكرمه وينزله ولا يستحزره الا بعد 3 ايام، واتفق ان الغساني لم يكن اعد شعرا يمدحه به ثقة بنفسه فاقام 3 ايام ولم يفتح عليه بشيء، فأخذ قصيدة من شعر ابن أسد ولم يغير منها غير الاسم، فغضب الأمير وقال هذا الأعجمي يسخر منا، وأمر أن يكتب بذلك إلى ابن أسد، فأعلم الغساني بعض الحاضرين بذلك، فجهز الغساني غلاما جلدا إلى ابن أسد يدخل عليه ويعرفه العذر، فوصل الغلام إلى ابن أسد قبل وصول قاصد بن مروان، فلما علم ذلك كتب الجواب إلى ابن مروان أنه لم يقف على هذه القصيدة أبدا ولم يرها إلا في كتابه، فلما وقف ابن مروان على الجواب أساء على الساعي وسبه وقال إنما تريد إساءتي بين الملوك، ثم أحسن إلى الغساني وأكرمه غاية الإكرام وعاد إلى بلاده، فلم يمز على ذلك مدة حتى اجتمع أهل مية فارقين ودعوا ابن الأسد على أن يوقروه عليهم، وأقيمت الخطبة للسلطان ملك شاه وإسقاط ابن مروان، فأجابهم إلى ذلك، وحشد ابن مروان ونزل على مية فارقين فأعجزه أمرها، فسير إلى نظام الملك والسلطان يستمدهما، فأنفذ إليه جيشا ومددا مع الغساني الشاعر، وكان قد تقدم عند السلطان، فصدقوا الحملة على مية فارقين فملكوها عنوة، وقبض على ابن أسد وجيء به إلى ابن مروان فأمر بقتله، فقام الغساني وجرد العناية في الشفاعة حتى خلصه وكفله بعد عناء شديد، ثم اجتمع به وقال أتعرفني؟ قال لا والله، ولكن أعرف أنك ملك من السماء، من الله علي بك لبقاء مهجتي، فقال أنا الذي ادعيت قصيدتك وسترت علي، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، فقال ابن أسد
ما سمعت بقصيدة جحدت فنفعت صاحبها إلا هذه فجزاك الله خيرا وانصرف الغسانی من حيث جاء رب اخ لم تلده امک، بہت سے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو تمہاری ماں کے بطن سے پیدا نہیں ہوتے، تمہاری ماں نے انہیں نہیں جنا ہوتا۔ اتفق انه كان شاعر من العجم، اتفاق ایسا ہوا کہ ایک عجمی شاعر یعرف بالغسانی جو غسانی سے مشہور تھا، وفد علی احمد بن مروان، احمد بن مروان کے پاس آیا، وکانت عادته اذا وفد علیہ یکرمہ، اور احمد بن مروان کا معمول یہ تھا جب وہ شاعر اس کے پاس آتا تو اس کے اعزاز و اکرام، وینزلہ، اور اس کی مہمان نوازی کرتا، ولا یستحسرہ الا بعد 3 ایام، اور اسے 3 دن کے بعد ہی بلاتا تھا۔ واتفق ان الغسانی لم یکن اعد شعرا یمدحہ بہ ثقۃ بنفسہ، اور اتفاق ایسا ہوا کہ غسانی نے اپنے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کوئی شعر تیار نہیں کر رکھا تھا کہ جس سے وہ اس کی تعریف کرے۔ فاقام 3 ایام، چنانچہ اس نے 3 دن قیام کیا، ولم یفتح علیہ بشیء، مگر اس پر کسی شعر کی آمد نہیں ہوئی اور کوئی شعر اسے سوجا نہیں۔ فاخذ قصیدۃ من شعر ابن اسد ولم یغیر منها غیر الاسم، پھر اس نے ابن اسد کا ایک قصیدہ لے لیا اور نام کے علاوہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ فغضب الامیر، تو امیر ناراض ہو گیا، وقال، اور کہا، ھذا الاعجمی یسخر منا، کہ یہ عجمی ہم سے مذاق کرتا ہے۔ وامر ان یکتب بذلک الی ابن اسد، اور حکم دیا کہ اس بارے میں ابن اسد کے پاس مکتوب روانہ کیا جائے، یعنی تحقیق حال کے لیے۔ فعالم الغسانی بعض الحاضرین بذلک، تو حاضرین میں سے کسی نے غسانی کو اس کی اطلاع دے دی۔ فجہز الغسانی غلاما جلدا الی ابن اسد یدخل علیہ، چنانچہ غسانی نے ایک چست بچے کو ابن اسد کے پاس روانہ کیا، یدخل علیہ، کہ وہ ان کے پاس جائے، ویعرفہ العذر، اور ابن اسد کو عذر سے آگاہ کر دے۔ فوصل الغلام الی ابن اسد قبل وصول قاصد ابن مروان، تو وہ نوجوان ابن مروان کے قاصد سے پہلے ابن اسد کے پاس پہنچ گیا۔ فلما علم ذلك كتب الجواب الى ابن مروان، پھر جب ابن اسد اس سے واقف ہو گیا، ابن مروان کے پاس جواب لکھا، انه لم يقف على هذه القصيدة ابدا، کہ وہ اس قصیدے سے بالکل ناواقف ہے، ولم يراها الا في كتابه، اور اس نے اس قصیدے کو صرف آپ کے خط میں دیکھا ہے۔ فلما وقف ابن مروان على الجواب، تو جب ابن مروان جواب سے آگاہ ہوا، اساء على الساعی وسبہ، تو اس نے چغل خور کی سرزنش کی اور اسے برا بلا کہا۔ وقال، اور کہا کہ انما ترید اساءتی بین الملوک، وقال، اور کہا انما ترید اساءتی بین الملوک، کہ تو مجھے بادشاہوں کے درمیان رسوا کرنا چاہتا ہے۔ ثم احسن الی الغسانی، پھر غسانی کے ساتھ اس نے حسن سلوک کیا، واکرمہ غایت الاکرام، اور اس کا بے انتہا اعزاز و اکرام کیا۔ وعاد الی بلادہ، اور غسانی اپنے شہر واپس آ گیا۔ فلم یمض علی ذلک مدتا، اور اس واقعے پر ابھی کوئی زیادہ مدت نہ گزری تھی، حتی اجتمع اہل امیہ فارقین، کہ باشندگان امیہ فارقین جمع ہوئے، ودعوا ابن الاسد علی ان یوقروا علیہم، اور ابن اسد کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ ان کا سردار ہو جائے۔ وَأُقِیمَتِ الْخُطْبَةُ لِلسُّلْطَانِ ملک شاہ وَإِسْقَاطِ ابْنِ مروان، اور سلطان ملک شاہ اور ابن مروان کے نام کو ختم کرنے کے لیے خطبہ تیار کیا گیا۔ وَأُقِیمَتِ الْخُطْبَةُ لِلسُّلْطَانِ ملک شاہ وَإِسْقَاطِ ابْنِ مروان، اور سلطان ملک شاہ اور ابن مروان کے نام ختم کرنے کے لیے خطبہ تیار کیا گیا۔ فَأَجَابَهُمْ إِلَى ذَلِكَ، پر ابن اسد نے اس بات کو قبول کر لیا۔ وَحَشَدَ ابْنُ مَرْوَانَ وَنَزَلَ عَلَى مَيَّا فَارِقِينَ فَأَعْجَزَهُ أَمْرُهَا، ادھر ابن مروان نے فوج کو جمع کیا اور میہ فارقین پر چڑھائی کی۔ فَأَعْجَزَهُ أَمْرُهَا، تو میہ فارقین کے معاملے نے اسے عاجز کر دیا۔
فَسَيَّرَ إِلَى نِظَامِ الْمَلِكِ وَالسُّلْطَانِ يَسْتَمِدُّهُمَا، پھر اس نے نظام الملک اور سلطان ملک شاہ کے پاس ان دونوں سے مدد طلب کرنے کے لیے پیغام بھیجا. یستمدہما، ان دونوں سے مدد طلب کرنے کے لیے پیغام بھیجا. فَأَنْفَذَا إِلَيْهِ جَيْشًا، چنانچہ ان دونوں نے اس کے پاس ایک لشکر، وَمَدَدًا مَعَ الْغَسَّانِيِّ الشَّاعِرِ، اور غسانی شاعر کے ساتھ ایک دستہ روانہ کیا. وَكَانَ قَدْ تَقَدَّمَ عِنْدَ السُّلْطَانِ فَصَدَقُ الْحَمْلَةَ عَلَى مِيَّ فَارِقِينَ، اور وہ سلطان ملک شاہ کے پاس پہلے ہی سے آیا ہوا تھا. فَصَدَقُ الْحَمْلَةَ عَلَى مِيَّ فَارِقِينَ، چنانچہ لوگوں نے میاں فارقین پر زبردست حملہ کیا. فَمَلَكُوهَا عَنْوَةً، اور غلبتاً اس کے مالک ہو گئے، وَقُبِضَ عَلَى ابْنِ اسد، اور ابن اسد کو گرفتار کر لیا گیا. وَجِيءَ بِهِ إِلَى ابْنِ مروان، اور اسے ابن مروان کے پاس لایا گیا. فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، تو اس نے اس کے قتل کا حکم دے دیا. فَقَامَ الْغَسَّانِ، تو غسانی کھڑا ہو گیا. وَجَرَّدَ الْعِنَایَةَ فِي الشَّفَاعَةِ، اور سفارش میں پوری کوشش صرف کر دی. حَتَّى خَلَّصَهُ وَكَفَّلَهُ بَعْدَ عَنَاءٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ بڑی مشقت کے بعد اسے چھڑا لیا اور اس کا ضامن ہو گیا. وَكَفَّلَهُ، اور اس کا ضامن ہو گیا. ثُمَّ اجْتَمَعَ بِهِ، پھر غسانی اس کے بعد تنہائی میں اس سے ملا. وَقَالَ أَتَعْرِفُنِي، اور کہا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ قَالَ لَا وَاللَّهِ، اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم. وَلَكِنْ أَعْرِفُ أَنَّكَ مَلَكٌ مِّنَ السَّمَاءِ، لیکن میں اتنی بات جانتا ہوں کہ تو کوئی آسمانی فرشتہ ہے. مَنَّ اللَّهُ عَلَيَّ بِكَ لِبَقَاءِ مَحْجَتِي، کہ تیرے ذریعے اللہ نے میری جان کی حفاظت کے لیے مجھ پر احسان کیا. فقال، تو غسانی نے کہا، أَنِ الَّذِي ادَّعَيْتُ قَصِيدَتَكَ، میں ہی وہ شخص ہوں جس نے تمہارے قصیدے کا دعویٰ کر دیا تھا. وَسَتَرْتَ عَلَيَّ، اور تم نے میری پردہ پوشی فرمائی تھی. وَمَا جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، اور احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہو سکتا ہے. فقال ابن اسد، تو ابن اسد نے کہا، ما سمعت بقصیدۃ جحدت، میں نے کسی قصیدے کے متعلق نہیں سنا کہ جس کا انکار کیا گیا ہو. فنفعت صاحبها الا هذه، اور اس نے اس کے کہنے والے کو فائدہ پہنچایا ہو بجز اس قصیدے کے. فجزاک اللہ خیرا، سو اللہ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے. وانصرف الغسانی من حیث جاء، اور غسانی جہاں سے آیا تھا لوٹ گیا. حل لغات لم تلدہ ولد یلد ولادتا جنہ. وفد علی احد یفد وفودا، کسی کے پاس آنا. ثقتا بنفسہ وثق یثق ثقتا، بھروسہ کرنا. ابن اسد مصری ظریف و خوشطبع شاعر تھا. شیخ صلاح الدین نے بیان کیا ہے کہ میں نے اس سے قاہرہ میں بارہا ملاقات کی ہے اور اس کے اشعار سنے ہیں. 732 ہجری میں وفات پائی. یسخر منا، سخر یسخر سخرا بھی، اور منہ صلہ ہو ٹھٹا کرنا، مذاق اڑانا. جلدن، جلد یجلد جلادتن، جلد یجلد جلادتن، باب کرومہ سے مضبوط و طاقتور ہونا. جلد مضبوط قوی. اساء یسیء اساءتن، برا سلوک کرنا. الساعی، سعا عند احد یسعى سعیا، چغل خوری کرنا. ساعی اس کی جمع سعات آتی ہے، چغل خور. میاں فارقین، یہ ایک لڑکی کا نام تھا، اسی نے شہر میاں فارقین بنایا تھا، اس لیے اس کو میاں فارقین کہتے ہیں. وحشد، حشد یحشد حشدا، حشد یحشد حشدا، الشیء صلہ جمع کرنا، مراد لشکر کشی کرنا. نظام الملک، حسن بن علی بن اسحاق بن عباس، اس کی کنیت ابو علی، لقب نظام الملک. قوام الدین تھا. بروز جمعہ 21 ذی قعدہ 408 ہجری کو نوقان ضلع توس میں پیدا ہوا. اس نے نظامیہ یونیورسٹی کی 457 ہجری میں بنیاد رکھی، جس کی تکمیل 459 ہجری میں ہوئی، اور اس جامعہ کے لیے 3 کروڑ سالانہ کی جاگیر وقف کی. اور کبھی کبھار خود بھی روایت کیا کرتا اور کہا کرتا کہ میرا شمار روایان حدیث میں ہوگا. جس وقت اذان سنتا تھا
خواہ کیسے ہی ضروری کام میں مصروف کیوں نہ ہو چھوڑ کر اٹھ جاتا تھا اور نماز کے بعد اس کام کو انجام دیتا تھا۔ 485 ہجری میں ایک باطنی ملحد نے قتل کر دیا ملک شاہ عطز بن الپ ارسلان بن داود بن میکائیل ابن سلجوق۔ 447 میں پیدا ہوا، 485 میں وفات پائی۔ یہ بھی نہایت عادل، دیندار، عالی مرتبہ، بلند حوصلہ بادشاہ تھا۔ آل سلجوق میں اس کا عہد ہر لحاظ سے ممتاز و منفرد تھا۔ جس طرف بھی اس نے رخ کیا کامیابی حاصل کی۔ یستمدہما، استمد یستمد استمدادن، مدد طلب کرنا، عنوتن زبردستی یا صلحن لے لینا، عنا یعنو عنون، عنائن مہجتی، مہجتن اس کی جمع مہجن آتی ہے، روح، ہر چیز کا بہتر اور خالص حصہ، مہج یمہج مہجن بیماری کے بعد چہرے پر رونق کا آنا، جحدت، جحد یجحد جحدن جحودن جٹلانا، انکار کرنا، جاحد صفت کا صیغہ ہے، جحد یجحد جحدن الشیء صلہ ہو کم ہونا۔ اذا وفد علیہ یہ جملہ شرط ہے، یکرمہ تا ثلاثۃ ایام، معطوف علیہ با معطوف یہ جزا واقع ہے، اور شرط جزا مل کر کانت کی، کانت فعل ناقص کی خبر واقع ہے۔ ثقتم بنفسہ، واثقن کے معنی میں ہو کر اعد کی ضمیر سے حال واقع ہے۔ عنوتن تمیز کی بنا پر منصوب ہے، جو ملکو فعل و فاعل کی نسبت سے ابہام کو دور کر رہی ہے۔